اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی موت کی نشانیاں کیا ہیں؟ حسن خاتمہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ناظرین، موت تو اختتام زندگی کا نام نہیں بلکہ یہ ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت تو صرف تبدیلی مقام کا نام ہے، جو ایک عارضی دنیا سے دائمی دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے۔ مومن کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ موت تو ایک مومن کے لیے ایک حسین تحفہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے آباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت سب سے پہلے اللہ مومنوں سے کیا فرمائے گا اور وہ سب سے پہلے اس سے کیا عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ مومنوں سے فرمائے گا، کیا تم مجھے ملنا پسند کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں ہمارے پروردگار۔ وہ پوچھے گا، کس لیے؟ وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کے عفو درگزر اور مغفرت کی امید تھی۔ وہ فرمائے گا، پس میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیک موت اور حسن خاتمہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ واضح علامات بیان فرما دی ہیں جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جس بندے میں ان میں سے کوئی ایک بھی علامت ظاہر ہو جائے تو یہ حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا۔ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے کہ ایک مریض بھائی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو موت آ گئی اور اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ اکبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن یا جمعہ رات کو مرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ جمعے کے دن یا رات کو فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، میدان کارزار میں شہادت پانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی نسبت وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، زچگی کی وجہ سے وفات پانے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون کون سے ہیں؟
تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں مصیبت پر صبر کرنے اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، اور تہون کی موت شہادت ہے، اور ڈوبنا یعنی پانی میں ڈوبنے سے موت واقع ہونا شہادت ہے، سبحان اللہ، اور پیٹ کی بیماری شہادت ہے، اور ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی کو اس کی وہ اولاد جس کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کی وجہ سے وہ مر گئی، اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ لی جاتی ہے، اور جلنا یعنی جلنے کی وجہ سے موت ہونا، اور سل یعنی سل کی بیماری کی وجہ سے موت ہونا شہادت ہے۔ سل کو آج کل ٹی بی بیماری پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 6، مدینہ منورہ میں وفات پانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا خاتمہ مدینہ طیبہ میں ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس کی سفارش کروں گا، سبحان اللہ۔ نمبر 7، سمندر میں اٹھنے والے طوفان کے خوف سے مرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرانے سے مرنے والے اور ڈوب کر مرنے والے کے لیے شہادت جتنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمندری لہروں کی وجہ سے جسے کہ آ جائے اور اس سبب سے وہ مر جائے تو وہ بھی شہید کے اجر کو پہنچ جاتا ہے، اور ڈوب کر وفات پانے والا 2 شہیدوں جتنا اجر لے جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آ گیا، پوچھتے ہیں، دیکھو صبح ہو گئی ہے یا نہیں؟ بتایا گیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے۔ جب صبح ہوگی تو دعا کی، میں ایسی رات سے پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح آگ میں لے جائے۔ کہتے ہیں، موت کو مرحبا مرحبا، موت کو خوش آمدید۔ یہ موت بھی ایسی ملاقاتی ہے جو طویل عرصے بعد آیا ہے۔ اے موت، تو میرے محبوب کی مانند ہے، فاقہ کشی کے حالات میں تو ملنے آئی ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں، آج میری امیدوں کا محور تو ہی ہے۔ الہی، تو جانتا ہے کہ میں دنیا سے محبت اور یہاں رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ پاشی کروں یا زراعت، میں تو یہاں اس لیے رہنا پسند کرتا تھا کہ تپتی دوپہروں میں روزہ رکھوں، رات کے لمحوں میں رب سے ملاقات کروں، اور حلقات ذکر میں علماء کے سامنے زانوائے تلمذ کروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کیا کہنے، جیتے ہیں تو اس عظیم مقصد کے لیے، مرتے ہیں تو اللہ کی محبت اور شوق ملاقات سینوں میں لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی ہی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔